بڑے سارے ازمز آئے ہیں جی، سوشلزم، کیپٹلزم، کمیونزم، یہ ڈیموکریسی ازم، میں اس کو بھی ازم ہی کہتا ہوں نا جی، ڈیموکریسی کے نام پہ جو ہمیں بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ اس امانت کو ہم نے بہترین طریقے سے رکھنا بھی ہے، سنبھالنا بھی ہے اور آگے پہنچانا بھی ہے۔ 400 سال، 7ویں صدی سے لے کر 11ویں صدی تک دنیا میں ٹریڈ کی کرنسی آپ کو پتہ ہے کیا تھی؟ ریاست مدینہ کی بات سب کرتے ہیں، میری ان سے ریکویسٹ ہے کبھی سوک مدینہ کو تو پڑھ کے دیکھو یار، پیسہ پھینک تماشا دیکھ، یہ دنیا ایک بندر ہے میرے یار، ڈگ ڈگی بجانا سیکھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویوز، اور ہم انشاءاللہ جنت کی طرف اور قریب بڑھتے ہوئے، ٹھیک ہے، میں آج یہ جو آج کے پروگرام ہے جی، اس کو میں ایک ہماری NLP کی ایک ٹیکنیک ہے جس کو میں نے قرآن سے سیکھا ہے، اور میں سب دیکھتا ہوں تو مجھے بڑی ملتی ہے، ہم کہتے ہیں ری فریمنگ، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایسا ہے کہ اگر آپ کی ایک تصویر پرانی تصویر ہے نا، آپ اس تصویر کو نیا فریم لگا دیں گے نا، بوڑھی گھوڑی لال لگام، ٹھیک ہے، تازہ ہو جائے گی، تو وہ فریم اس کا پرسپیکٹیو ہی بدل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھتے ہیں قرآن اس کو کیسے استعمال کر رہا ہے، ٹھیک ہے، کمال ہے، اور وہ اسی سے لنکڈ ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں کہ اللہ پہ یقین رکھو، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یقین رکھو، اس کے رسول پہ، اللہ اور اس کے رسول پہ یقین رکھو، اور اس میں سے خرچو جو جس کا تمہیں اس نے ٹرسٹی بنایا ہے، یعنی کہ وہ میری نہیں ہے ویلتھ، کچھ بھی میرا نہیں ہے، ٹھیک ہے، جس کا اس نے تمہیں ٹرسٹی بنایا۔ کیا لفظ استعمال کریں گے اردو میں ہم ٹرسٹی کے لیے؟ محافظ بنایا ہے یا نہیں؟ امانت دار بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ اور تم میں سے جو ٹھیک ہے اس بات پہ یقین کر لیں گے، اللہ پہ یقین کریں گے اور اس میں سے خرچیں گے، ٹھیک ہے، ان کے لیے پھر بہترین اجر ہے۔ سورہ حدید ہے یہ، آیت نمبر 57۔ ماشاءاللہ، آپ دیکھیں گے ہم آج کل تو لوگ نعرے لگاتے ہیں میرا جسم میری مرضی، نہ ہمارا جسم اپنا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے ہمارا۔ میں ان سے یہ پوچھتا ہوں، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو۔ میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ اپنے ماں باپ تم نہیں چن سکتے، دوست تم نہیں چن سکتے، اسکول تم نہیں چن سکتے، تم مجھے کہا جی میں دوست چن سکتا ہوں، میں کہا اچھا بل گیٹس تیرا دوست کیوں نہیں ہے؟ اس نے کہا جی وہ پیدا امریکہ میں ہو، تو میں کہا پھر دوست تو تم نہیں چن سکتے، جو چوائس تھی اس میں تم نے بیسٹ چن لیا۔ جی، تو یہ مال جو ہے نا، یہ مال کے سارے معاملات جیسے ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے امانت ہے، اس امانت کو بھی جیسے اولاد بھی امانت ہے، بالکل امانت ہے، اس امانت کو ہم نے بہترین طریقے سے رکھنا بھی ہے، سنبھالنا بھی ہے اور آگے پہنچانا بھی ہے۔ جو ذمہ داریاں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں وہ پوری کرنی ہے، بالکل اولاد کے ساتھ بھی کرنی ہے، مال کے ساتھ بھی کرنی ہے، کہ مال کا حق یہ ہے کہ وہ حلال ہو، بالکل صحیح طریقے سے کمایا گیا ہو، بالکل ٹھیک ہے، اس میں اسراف نہیں کرنا، یہ بھی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم نے، اور اس کو خرچ کرنا ہے، پس انداز بھی نہیں کرنا، اور ہم نے مال بہت زیادہ کمانا اوبلیگیشن ہے، ہم نے آلریڈی پڑھ چکے ہیں حدیث، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس کے حقوق کے اندر ہے، مال کے بھی حقوق ہے، ہم نے وہ بھی حقوق ادا کرنے ہیں۔ کبھی مسلم جو ہے نا، کبھی مسلمان کی جو ڈیفینیشن ہے اس میں وہ کبھی صرف جسمانی، کبھی ہم نے پہلے بھی کہا اس میں وہ فائنینشلی بھی کبھی، مینٹلی بھی کبھی، ہر طرح سے کبھی، اسپریچولی بھی کبھی۔ تو سوک مدینہ پہ تھوڑا سا میں خلاف آگے ہم چلتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ یہ مارکیٹ اسٹیبلش ہم نے کیوں کی گئی تھی، کیونکہ ایکسپلائٹیشن کو ختم کرنے کے لیے۔ تو یہاں پر وہ اپنے بیٹا سوال ابھی جو کیا تھا، ٹھیک ہے، کہ جی وہ میں نے جو مثال دی اس کے اوپر، وہ ایک کمپنی کی جو ٹام والی تھی، ٹھیک ہے، تو بیٹا میں ایز اے کنزیومر بھی اس کو ایکسپلائٹ کر رہا تھا، ٹھیک ہے۔ اگین وہ مجھے تو چونکہ کسی نے لا کے دیا تھا تو میرا اس میں نہیں، لیکن میں اس کو ایکسکیوز نہیں دے رہا ہوں، مجھے پھر بھی اس کو شاید واپس کر دینا چاہیے تھا وہیں پر، بٹ ایکسپلائٹیشن کسی کی بھی نہیں ہونی چاہیے، نہ کنزیومر کی نہ پروڈیوسر کی۔ ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم وہ کہتے ہیں نا، میرا وہ کیا ایک بڑی عجیب سی مثال ہے کہ میرا کتا تو تیرا کتا ٹامی، ہم کہتے ہیں یار میری خیر ہے، میں تو نہیں کر رہا نا، ٹھیک ہے۔ تو وہ ڈیفینیٹلی دیٹ از دا کانسیپٹ، اینڈ دس واز ون آف دا نیڈس آف اسٹیبلشنگ دس مارکیٹ، کہ جس میں یہ ثابت ہو۔ میں آپ کو بتاؤں وفود آتے تھے، آپ کو شاید اس بات کا اچھی طرح سے علم ہے، یورپ سے، اٹلی سے، یورپ فرانس سے، جرمنی سے وفود آئے اور آ کے سوک مدینہ کا ماڈل انہوں نے کاپی کیا اور وہاں جا کر امپلیمنٹ کیا۔
صرف یہ نہیں کیا، میں اس کے اوپر آپ کو ترے کی بات بتانے جا رہا ہوں، سوق مدینہ کی ضرورت کیوں تھی، ٹھیک ہے. صرف یہ نہیں کیا انہوں نے، آپ کو پتہ ہے بڑے سارے ازمز آئے ہیں جی، سوشلزم، کیپٹلزم، کمیونزم، یہ ڈیموکریسی ازم، میں اس کو بھی ازم ہی کہتا ہوں نا جی، ڈیموکریسی کے نام پہ جو ہمیں بیوقوف بنایا جا رہا ہے. مجھے کچھ لوگوں کو پسند نہیں آئی شاید یہ بات، بٹ اینی ویز ان میں سے کسی ازم کی جو زندگی ہے نا وہ 70-80 سال سے زیادہ کی نہیں ہے، ٹھیک ہے. ڈیموکریسی بھی اپنی موت مرنے جا رہی ہے، امریکہ میں یہ مہم شروع ہو چکی ہے، ہماری ہر چیز وہیں سے چلتی ہے نا. حقیقت دیکھی جائے تو مر چکی ہے. اقبال نے تو پہلے کہا تھا نا، جی جی، اپنی موت آپ مرے گی، یہ وہ کیا ہے، وہ شعر میرے ذہن سے شاخ نکل نازک پہ جو آشیانہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، پائیدار ہوگا. تو یہ میں آپ کو ایک مزیدار بات بتانے جا رہا ہوں، آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فائنینشیل اکنامک ماڈل سے عشق کروانے جا رہا ہوں. 400 سال، 7ویں صدی سے لے کر 11ویں صدی تک دنیا میں ٹریڈ کی کرنسی آپ کو پتہ ہے کیا تھی؟ درہم یا دینار، جو بھی ہم اس کو کہیں گے، ٹھیک ہے. دیٹ وہ پیپل یوز ٹو، جس طرح آج ڈالر رکھتے ہیں نا لوگ، تو وہ اس وقت ان کو اکٹھا کرتے تھے. ریزرو کرنسی تھی دنیا کی 400 سال تک، ٹھیک ہے. اور مزے کی چیز، اس کے اوپر بھی چلو، کاروباری زبان آج اگر آپ نے چائنا میں خط لکھنا ہو تو کس زبان میں لکھو گے؟ انگلش میں، رائٹ. 400 سال تک کاروباری زبان عربی تھی، ہے نا. فخر محسوس ہوا. یہ اس اکنامک سسٹم کی وجہ سے تھی، وہ جو نظام سوق مدینہ سے بڑھا، اور پھر مسلمانوں کی فائنینشیل پاور، کیسے مسلمانوں نے تلواریں خریدیں، کیسے گھوڑے خریدے، کیسے وہ 313 لٹے پٹے آئے اور اس کے بعد وہ چھا گئے. وہ سب برکتیں تھیں اس سوق مدینہ کی. ریاست مدینہ کی بات سب کرتے ہیں، میری ان سے ریکویسٹ ہے کبھی سوق مدینہ کو تو پڑھ کے دیکھو یار. کیا بات ہے، زبردست. اور آج دیکھیں بالکل ایسے جڑے گی یہ چیز. یہ جتنے فری انڈسٹریل زونز ہیں سر، میں ادھر آ رہا ہوں. فری مارکیٹ، جو دبئی کی فری مارکیٹ ہے، یہ کہاں سے سیکھا انہوں نے؟ FTO فری ٹریڈ آرگنائزیشن کا کانسیپٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واز the first in the world to give that. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میری بات پہ یقین نہیں کرو، جاؤ اس کی کولر کی بک پڑھو. وہ کہتے ہیں کیپٹلزم کے اوپر پوری کتاب لکھ دی اس نے کہا یار اسلام اصل میں کیپٹلزم کا آغاز 7ویں صدی میں ہوا تھا جی. اسلام سٹارٹڈ کیپٹلزم، بٹ کیپٹلزم بیسڈ آن دی کانسیپٹ آف انٹرنلائزیشن، جس کو ہم نے پہلے کہا کہ اپنا انٹرنلائز کر لو، ٹھیک ہے، کہ ہم نے یہ اللہ کے دیے ہوئے مال ہے، اور اس میں سے حضرت عبد الرحمن بن عوف کی مثال، حضرت عثمان کی مثال پھر سے میں دوں گا. یہ مال ان کے پاس جتنا بھی تھا، حضرت عمر بائی دا وے جب حضرت عمر تجارت کرتے تھے یا کاروبار کرتے تھے، ان کے پارٹنر آ کے علم لیتے تھے. ایسے ہی انہیں بڑی سسٹم تھا، پیئرز، اگین وہ پیئرز کی بات آ جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بڑا بہترین ایک وہ ہے سسٹم جس کو ہمیں سمجھنا ضروری ہے. ہمیں فائنینشیل مسلمانوں کو اگر آج دنیا میں اوپر جانا ہے نا، ہمیں ہر چیز کے لیے فائنینس چاہیے. وہ ہمیں F-16 کا پرزہ دیتے ہوئے بھی ترساتے ہیں، پیسہ پھینک تماشا دیکھ، یہ دنیا ایک بندر ہے میرے یار، ڈگ ڈگی بجانا سیکھ، ٹھیک ہے نا. اپنے ہاتھ میں وہ رسی لے. انشاءاللہ اس پہ ہم مزید بات کریں گے کل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.